بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ آدم علیہ السلام سے ہم نے جانا کہ اس کائنات پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سائنس اس حوالے سے آج بھی تذبذب کا شکار ہے، لیکن امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے ایسی تحقیقات کی ہیں اور ایسے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں کہ سائنس خود چکرا کر رہ گئی ہے۔ سائنس کے مطابق اس کائنات کی ابتدا ایک دھماکے سے ہوئی جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو بگ بینگ اور اسلام کے نام سے پہلے کر چکے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق اس کائنات پر انسانی زندگی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب یہاں پر صرف جاندار تھے اور ارتقائی عمل کے ذریعے یہاں پر انسان آباد ہوئے۔ اس ارتقائی نظریے کو ڈارون کی ایوولوشن تھیوری بھی کہا جاتا ہے، جس کے مطابق پہلے جو بندر تھے وہ ارتقائی عمل کے بعد انسان بنے۔ ڈارون کی یہ ایوولوشن کی تھیوری کافی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج ہم جو بندر دیکھتے ہیں وہ انسان کیوں نہیں بن گئے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ارتقائی عمل صرف بندروں میں کیوں ہوا؟ جب بندر ارتقائی عمل سے انسان بن رہے تھے تو اس وقت باقی جانور جیسے گھوڑا، ہاتھی، زرافہ، مچھلی یہ سب کیا کر رہے تھے؟ ان کو بھی تو تھوڑی بہت ترقی کر کے کچھ نہ کچھ بن جانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کافی مضحکہ خیز یہ ڈارون کی ایوولوشن تھیوری ہے۔ لیکن اب حال ہی میں امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس زمین کا ایلین ہے۔ جی ہاں، انسان اس زمین کا ایلین ہے، وہ اس زمین کا باسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان پہلے جس جگہ پر تخلیق کیا گیا، جہاں وہ بنایا گیا، وہ جگہ انتہائی آرام دہ اور خوشگوار تھی۔ اسے وہاں پر لگژریس لائف میسر تھی۔ انسان پہلے جس ماحول میں رہتا تھا وہاں نہ سردی ہوتی تھی نہ گرمی ہوتی تھی، بلکہ ہر وقت موسم بہار رہتا تھا، اور اس ماحول کو ہم VVIP ماحول بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان اس زمین کا باسی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسی جگہ تخلیق کیا گیا جو اس کے لیے بہت ہی موزوں تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو سزا کے طور پر اس زمین پر بھیج دیا گیا، کیونکہ اس زمین کی شکل جو ہے وہ کالا پانی جیل کی طرح ہے، یعنی خشکی کا ایک ایسا ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ تو ڈاکٹر ایلس سلور کے مطابق انسان اس زمین پر بطور قیدی، بطور مجرم آیا ہے، اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے اصلی گھر واپس چلا جائے گا۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی اس دعوے کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے ہیں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان جس جگہ پر تخلیق کیا گیا وہاں پر گریوٹی بہت ہی کم تھی، اس زمین کی نسبت وہاں پر گریوٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کام کرتے ہوئے، کوئی بوجھ اٹھاتے ہوئے بالکل بھی تھکن نہیں ہوتی تھی، اور ہمارا آج زمین پر یہ حال ہے کہ انسان کو ہر وقت کمر درد کی شکایت رہتی ہے، جو کہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی جاندار اس زمین پر پائے جاتے ہیں ان سب کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرالل ہے، یعنی 0 ڈگری کے درجے پر، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی زمین سے پرپینڈیکولر ہے، یعنی 90 درجے کے زاویے پر ہے، جو کہ انسان کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ تمام جانداروں میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو دائمی امراض میں مبتلا ہے۔ کینسر اور شوگر جیسے امراض صرف انسانوں کو ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کوئی بھی ایک جاندار ایسا دکھا دیں جو دائمی مرض میں مبتلا ہو تو میں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کو وقتی اور عارضی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ان کو کبھی دائمی مرض نہیں ہوتا۔ نمبر 3،
ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے جس کا ٹمپریچر ماحول کے مطابق ریگولیٹ نہیں ہوتا، جبکہ باقی جانداروں کا ٹمپریچر ماحول کے مطابق ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ دھوپ ہو تو جانوروں کے جسم کا ٹمپریچر دھوپ کے مطابق ہو جاتا ہے، اگر بادل ہوں تو ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ سائے کے مطابق ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا جاندار ہے جس کے جسم کا ٹمپریچر ماحول کے مطابق ریگولیٹ نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اس کو موسمی بخار ہو جاتا ہے۔ موسمی بخار کا جو لفظ ہے وہ صرف انسانوں کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 4، ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ تمام جانداروں کی نسبت انسان کا جو ڈی این اے ہے اور جینز کی تعداد ہے وہ بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ ہے، جبکہ باقی جانداروں میں اس طرح کے کمپلیکس معاملات نہیں ہیں۔ نمبر 5، ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے اس زمین پر جس کو اپنی غذا کھانے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے خوراک کو اگانا پڑتا ہے، پھر اسے پکانا پڑتا ہے، پھر نرم کر کے اپنے سٹومک معدے کے مطابق اس کو ڈائجسٹیبل بنانا پڑتا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنی خوراک ڈائریکٹلی طریقے سے کھا لیتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی خوراک کے لیے اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ واحد ایسا جاندار ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، تو یہ بھی اس کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 6، ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ انسان پہلے جس ماحول میں رہتا تھا وہ بہت ہی آرام دہ تھا، بہت خوشگوار ماحول تھا، ایک لگژریس لائف اسے میسر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے وہاں پر نہ کھانے پینے کی فکر تھی، نہ اسے سونے کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی تھی۔ لیکن اس زمین پر انسان کو اپنے آرام کے لیے خوبصورت مکان بنانے پڑتے ہیں، نرم و گداز بستر بنانے پڑتے ہیں، تب جا کر اسے آرام میسر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کو اپنے آرام کی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو کہ انسان کے اس زمین کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 7، ڈاکٹر ایل سلور کا کہنا ہے کہ انسان اس زمین پر رہنے والے باقی تمام باسیوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس زمین پر رہنے والے باقی تمام جانداروں کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ اسی جگہ پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، لیکن انسان اپنی لگژریس لائف جو پہلے وہاں گزارتا تھا اپنے اصل گھر میں، اس کے مطابق اس زمین پر بھی خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں مصروف ہے، خوبصورت گھر بنانے میں مصروف ہے۔ اس کو خوبصورت اور اچھی گاڑیاں چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھا بستر چاہیے۔ وہ آج بھی اپنی انہی کوششوں میں مصروف ہے کہ اپنی پرانی لگژریس لائف کو دوبارہ سے بنا سکے۔ یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بلکہ کچھ ہزار سال ہی ہوئے ہیں، کیونکہ آج جو ترقی ہو چکی ہے، اگر انسان کو اس زمین پر آئے لاکھوں سال بھی ہوئے ہوتے تو یہ ترقی آج سے کئی سال پہلے ہو چکی ہوتی، لیکن یہ ترقی ثابت کرتی ہے کہ ابھی انسان اپنی اسی کوششوں میں مصروف ہے اور ابھی مکمل طور پر وہ اپنے لیے یہ آرام دہ چیزیں نہیں بنا سکا۔ ڈاکٹر ایل سلور کا یہ کہنا ہے کہ میرے یہ جتنے بھی دلائل ہیں ابھی تک ان دلائل کا کوئی بھی ٹھوس جواب نہیں دے سکا، اس وجہ سے ابھی تک سائنس خود چکرائی ہوئی ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام سے ہم تو قرآن میں مکمل معلومات کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جنت کے قریب ان کو تخلیق کیا گیا، جنت ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ تو ڈاکٹر ایل سلور نے اپنے دلائل میں جو ایک بات پیش کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان چاہے اپنے گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ اکثر ایسے تنہائی اور اداسی محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور جگہ سے آیا ہے اور وہ جگہ اسے بلا رہی ہے۔ جیسے ایک پردیس میں رہنے والا اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، ویسے ہی انسان اس زمین پر خود کو پردیسی محسوس کرتا ہے۔ اس کو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی اداسی ہوتی ہے، اس کو پھر بھی مایوسی ہوتی ہے، اور یہ انسان کا اصل میں جو اس کا پرانا گھر ہے وہ اس کی یاد اس کو ستا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، جہاں پر تم کو تمہارے اعمال اور کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو وہ جنت ملے گی جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ٹھکانہ ہے، اور وہی تمہارا